2022 میں عمران کو پتہ لگ گیا کیسے عمران خان کو اپنی انگلیوں پہ نچاتی تھی اور آج وہ طوطے کی طرح بولتے ہیں۔ آپ کی اس بات سے مریم نواز ضرور خوش ہوئی ہوں گی 18 سے 22 والی بات پر۔ حکومت کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ تو سنگین الزامات ہیں۔ کم از کم سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 8 افراد ہلاک ہوئے۔ اگر آپ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم ڈر جائیں گے اور گھر بیٹھ جائیں گے تو ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ لندن اور نیو یارک اب غیر محفوظ شہر ہیں، اتنے غیر محفوظ کہ لاہور ان کے مقابلے میں اب زیادہ محفوظ ہے۔ جب سے سی سی ڈی بنی ہے یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی ملزم کے ساتھی آئے اور اسے چھڑا کے لے گئے۔ وفاقی آئینی عدالت کو ابھی تک بیٹھنے کی جگہ دستیاب نہیں ہو سکی۔ حیات یہ تو نہیں ہے کہ جی رہا ہے تو، حیات یہ ہے تیرے بعد تیرا نام رہے۔ میں یہ شعر اپنے تمام صحافی بھائیوں، اینکرز، تجزیہ نگاروں، رپورٹرز، کالمسٹ اور صحافت کے پیشے سے تعلق رکھنے ہر شخص کے نام کرتا ہوں، خاص طور پہ ان سینئرز کے جن کا کبھی توتی بولتا تھا اور آج وہ طوطے کی طرح بولتے ہیں۔ رٹا رٹایا، سیکھا سکھایا، کسی کا سیکھا سکھایا۔ 1843 اکانومسٹ کا لائف سٹائل میگزین ہے، اس میں پاکستان کے بارے میں ایک آرٹیکل چھپا ہے، لیکن اس طرح پینٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ سارا کا سارا آرٹیکل بشرا بی بی، عمران خان اور جنرل فیض کے بارے میں ہے۔ اس میں صرف اور صرف سری پائے، جن بھوت، توہم پرستی، خون، کھوپڑیاں، کیسے عمران کو وہ گائیڈ کرتی تھی، کیسے اپنی روحانی توانائیوں سے وہ عمران پہ اثر انداز ہوتی تھی بشرا بی بی، کیسے کیا جنرل فیض اور بشرا بی بی کے بیچ میں روابط تھے اور وہ کیسے عمران خان کو بیوقوف بناتی تھی، اس طرح کی ساری باتیں کی ہیں انہوں نے، اور کیسے عمران خان کو اپنی انگلیوں پہ نچاتی تھی۔ نٹ شیل میں کہوں تو یہ ایسے تھا، لیکن اس میں اور بھی بہت کچھ کہا گیا ہے، اس میں ادر سائڈ آف دا اسٹوری بھی ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو حکومت ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں ساری چیزوں کو، کہ 2022 میں جو عدم اعتماد آیا تھا وہ صرف پارلیمنٹ کی کوششوں سے نہیں آیا تھا، یہ اس آرٹیکل میں لکھا ہے۔ پھر اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ اس طریقے سے جب کوئی حکومت بدلی جاتی ہے تو جو وزیر اعظم اترتا ہے اس کو عمومی طور پہ کرپشن کا الزام کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے اور اس کو جیل جانا ہی پڑتا ہے۔ اور پھر اس پہ لکھا ہے کہ عمران جب سے جیل گئے ہیں، جب سے اترے ہیں، اور زیادہ پاپولر ہو گئے ہیں۔ پھر اس میں لکھا ہے کہ 2022 میں عمران کو پتہ لگ گیا کہ صرف عوام کی طاقت سے حکومت میں نہیں رہا جا سکتا، اقتدار میں نہیں رہا جا سکتا، اس کے لیے اور چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں۔ یہ آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ الیکشن سے پہلے عمران خان کی پارٹی کو ہرانے کی مکمل کوشش کی گئی، ہر طرح سے اس کا راستہ روکا گیا، انتخابی نشان اس سے چھینا گیا، جب کچھ نہیں بنا تو ریگنگ تک مسئلہ گیا، رپورٹڈلی یہ کہا کہ رپورٹڈلی انڈیپینڈنٹ کا خیال ہے کہ ریگنگ تک مسئلہ گیا، ریگنگ ہوئی۔ اس کے بعد میں نٹ شیل میں بتا رہا ہوں چیزیں۔ اس کے بعد یہ بھی لکھا کہ جو دسمبر میں واقعہ ہوا تھا اسلام آباد میں جس میں گولیاں چلی تھیں، اس کا بھی ذکر ہے کہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ کم از کم سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 8 افراد ہلاک ہوئے اور پھر لوگ ڈر کے تتر بتر ہو گئے اور بشرا بی بی کو گرفتار کر دیا گیا۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ عمران خان برا انسان نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی حوالوں کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے، میں اس کو بالکل تسلیم کرنا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ جادو ٹونا کرتی ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ہمارا میڈیا صرف اس جادو ٹونا، وہ تسکین بی بی تھیں، وہ بھی صرف جادو ٹونا لے کے آ گئیں، اور باقی جو کچھ آرٹیکل ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس آرٹیکل میں یہ سب کچھ بھی ہے۔ تو میں میڈیا سے بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑی سی، جس کو کہنا چاہیے کہ تھوڑی سی احساس ذمہ داری، تھوڑا سا بیلنس ہونا چاہیے، بتانا چاہیے کہ جتنا یہ آرٹیکل اگر عمران کے خلاف ہے، عمران کے خلاف تو بالکل نہیں ہے آرٹیکل، پہلے میں آپ کو کلیئرلی بتاؤں، کیونکہ کلیئرلی لکھا ہے کہ عمران دل کا بہت اچھا ہے، برا انسان نہیں ہے اور کرپٹ نہیں ہے۔ مطلب یہ انڈر کرنٹ یہ لگتا ہے کہ عمران شاید بھولا ہے ان کے خیال میں، اکانومسٹ کے اس میگزین کے مطابق۔ لیکن حکومت کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ تو سنگین الزامات ہیں کہ یہ حکومت اپنی کوششوں سے نہیں آئی، لکھا ہے اس میں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حکومت کا جو الیکشن جیتا ہے دوبارہ، عدم اعتماد بھی اپنی کوششوں سے نہیں آیا تھا، اور جو حکومت الیکشن جیتی وہ بھی اپنی کوششوں سے نہیں جیتی، کسی اور کی کوشش سے، کسی اور کی مرہون منت ہے وہ ساری جو جیت ہے۔ اس کا ذکر کوئی نہیں میڈیا کر رہا۔
تو میڈیا سے میری گزارش یہ ہے کہ صرف جسے کہنا چاہیے نا کہ ہرا ہرا آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ آپ کو ہرا کچھ اور نظر آتا ہے تو یہ بھی ہرا نظر آ رہا ہے، تو آپ وہ ہرا پیش کر دیتے ہیں، اور جو کچھ آپ کو لگتا ہے کہ ہرا نہیں ہے، اور جو کچھ آپ کو جسے کہنا چاہیے وہ چاہتے ہیں کہ نہ دکھایا جائے، آپ بولتے ہی نہیں ہیں، ایک لفظ کسی نے نہیں بولا۔ اور مجھے حیرت ہے اس پہ پارٹی کی بھی، پی ٹی آئی والوں کی بھی، کہ انہوں نے بھی میرا خیال اس میگزین کو نہیں پڑھا کہ اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، وہ بھی صرف لگ گئے ہیں کہ جناب بشرا بی بی کے متعلق یہ ہے، عمران کے متعلق یہ ہے، اور حلالہ شروع ہو گئی ہے ایک۔ تو کہنے کی بات میں صرف میرا یہ کہنے کا مطلب یہ تھا، صرف ریکویسٹ تھی اپنے سارے میڈیا سے، اور خاص طور پہ جو ذمہ دار صحافی ہیں سارے، میں طلعت حسین کی بات کر رہا ہوں، میں نجم سیٹھی صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں افتخار صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں منصور علی خان کی بات کر رہا ہوں، میں ایسے بیسیوں ہیں، میں نام اس وقت بھول رہا ہوں کسی کا، اپنے کسی دوست کا، اپنے کسی بزرگ کا، اپنے کسی ساتھی کا، تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن وہ سب مستند لوگ ہیں، ان کو کیوں خیال نہیں آ رہا، وہ کیوں نہیں بول رہے؟ کم از کم پڑھ لیجئے آرٹیکل، اور اس آرٹیکل کو پڑھ کے ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ بے لاگ قسم کی گفتگو کیجئے، لوگوں کو بتائیے کہ اس میں اور کیا کیا ہے۔ اور آخر میں عظمیٰ جی سے کہتا ہوں کہ ان کا میں نے آج ایک سنا، عظمیٰ بخاری جی سے، انہوں نے کہا کہ عمران خان خود کہتے ہیں اکانومسٹ جو لکھتا ہے ٹھیک لکھتا ہے، اور میں بھی یہ کہتی ہوں کہ جو اکانومسٹ کہتا ہے وہ ٹھیک لکھتا ہے، تو ہم مان لیتے ہیں، میں مان لیتا ہوں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ جادو ٹونا کرتی ہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایسے لوگ کرتے ہیں، وہ کرتی ہوں گی، کیونکہ جادو ٹونا سے فرق پڑتا ہی کوئی نہیں ہے، مجھے میرا ایمان ہے، اور آپ کا بھی ایمان ہونا چاہیے کہ جادو ٹونا سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے پاکستان کے سسٹم پہ جادو ٹونا سے کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا۔ لیکن جو کچھ آپ نے کیا، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اکانومسٹ میں، اگر وہ سچ ہے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ پاکستان میں گڑبڑ ہو رہی ہے اکانومسٹ کے مطابق، اس کی وجہ آپ لوگ ہیں، عمران خان نہیں ہے۔ اب جو خبر ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سرے سے خبر ہو ہی نہ، صرف اور صرف ایک گوسپ ہو، میرا غلط اندازہ ہو۔ خبر یہ ہے کہ ایک قیدی ہیں محمود احمد ایوان، ان سے جیل میں ملنے 3 امریکی سفارت خانے کے لوگ گئے ہیں، آفیسر ٹریسی ہیں، کوئی آمنہ بی بی ہیں، اور سیکیورٹی آفیسر اسامہ حنیف صاحب ہیں۔ اب آپ اس میں کہیں گے اس میں کیا گوسپ ہے، اس میں کیا خبر ہے، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں، لوگ جاتے ہوں گے۔ تو خبر یہ ہے کہ یہ تینوں جو امریکی سفارت خانے کے لوگ ہیں، یہ اڈیالہ گئے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں پھر بھی کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ اڈیالہ میں ایک قیدی ہے 804، تو عین ممکن ہے کہ قیدی محمود ایوان کا صرف نام ہو، اور یہ امریکی جو سفارت خانے کے لوگ ہیں 804 سے ملنے گئے ہوں۔ اب ہو سکتا ہے یہ واقعی میں نے خبر دے دی ہے آپ کو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سرے سے خبر تھی نہیں، یہ صرف میری اندازہ تھا، گوسپ تھی، تو اگر ایسا ہے تو اس کو گوسپ سمجھ کے بھول جائیں۔ اور اب ہم آپ کو سناتے ہیں جاوید لطیف صاحب کا ایک بیان سن کے اگر آپ پریشان نہ بھی ہوں تو حیران ضرور ہوں گے۔ بیان کے پہلے حصے میں تو حسب دستور فرماتے ہیں، جو اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ حکومت نواز شریف کو دے دینی چاہیے، اور اس کے بعد جو وہ بات کہتے ہیں وہ بہت دلچسپ ہے، سنیے۔ اگر آپ سفید بالوں والوں کی جگہ اگر 18 سے 22 سال کے ہاتھ میں کمان دے دیں گے اور ملک کی تقدیر کے فیصلے وہ کرنے شروع کر دے گا تو ملک کا یہی حال ہو جائے گا جو آج ہوا۔ جاوید لطیف صاحب نے کیا بات کی ہے مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی۔ مجھے آپ یہ بتائیں، مریم نواز 18 سال کی ہیں، شہباز شریف صاحب 22 سال کے ہیں، زرداری صاحب 18 یا 22 کے بیچ میں ہیں، یا یہ آپ نے ایک کمان کا لفظ بھی یوز کیا، یہاں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے متعلق آپ نے یہ کہا ہے، بالکل مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھا دیں۔ ہاں، آپ کی اس بات سے مریم نواز ضرور خوش ہوئی ہوں گی 18 سے 22 والی بات پر، باقی آپ کی اس بات سے کوئی بھی خوش نہیں ہوا ہوگا۔ آپ نے بیسیکلی اپنی ہی حکومت پہ عدم اعتماد کیا ہے، بتایا ہے کہ شہباز شریف بھی انکمپوپ ہیں، مریم نواز بھی انکمپوپ ہیں۔ گزشتہ روز عمران خان اور ان کی بہنوں کی ملاقات طے تھی۔ بہنیں سارا دن اڈیالہ کے باہر رہیں، دھرنا دے کے بیٹھی رہیں، انتظار کرتی رہیں، لیکن یہ ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ پھر رات کے وقت جب اندھیرا چھا گیا تو پولیس نے ایکشن کیا، ان سب کو اٹھایا اور جا کے چکری چھوڑ دیا۔ علیمہ خان نے کہا ہے کہ میری بہن نورین نیازی کو بالوں سے پکڑ گھسیٹا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے ظلم سے اگر آپ لوگوں کا خیال ہے، انہوں نے حکومت کو مخاطب کیا ہوگا ظاہر ہے، اگر آپ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم ڈر جائیں گے اور گھر بیٹھ جائیں گے تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ میرا حکومت سے اور خاص طور پہ عدلیہ سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں
جہاں حکومت چاہتی ہے، فرض کر لیتے ہیں، میں عدلیہ کی بات کرتا ہوں، اگر حکومت چاہتی ہے اور حکومت کا خواہش ہے کہ یہ بہنیں نہ ملیں تو پھر اجازت کیوں دیتے ہیں؟ کم از کم عدلیہ کو چاہیے کہ حکومت کی کچھ لاج رکھ لے. اگر حکومت عدلیہ کی لاج نہیں رکھ رہی، ان کے کہے پہ عمل نہیں کر رہی، تو میری خواہش ہے کہ عدلیہ لاج رکھے حکومت کی اور یہ پابندی لگا دے کہ بہنیں نہیں ملیں گی، تاکہ حکومت کی تھوڑی عزت تو رہ جائے. کوئی آئین کی آپ کی بھی عزت میں رہے گی. میں عدلیہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پابندی لگائی ہے، ادروائز آپ اجازت دیتے ہیں، حکومت ملنے نہیں دیتی ہے. تو اس میں کس کی مطلب رسوائی کس کی ہو رہی ہے؟ رسوائی آئین پاکستان کی ہو رہی ہے، اس عدالت کی ہو رہی ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے اور اس کو امپلیمنٹیشن کرے. وہ امپلیمنٹ کروا ہی نہیں رہی ہے. پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کل ایک پریس کانفرنس کی، جسے سن کے ہمیں یہ شبہ ہوا ہے کہ شاید انہوں نے لندن اور نیو یارک کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا چارج بھی سنبھال لیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ لندن اور نیو یارک اب غیر محفوظ شہر ہیں، اتنے غیر محفوظ کہ لاہور ان کے مقابلے میں اب زیادہ محفوظ ہے. آئیے سنیے وہ کیا کہتی ہیں. جو لاہور ہے وہ لنڈن اور نیو یارک سے زیادہ سیف سٹی ہے الحمدللہ، اور جو سیف سٹیز باقی پورے صوبے کے اندر اس وقت چیف منسٹر صاحبہ نے اپنے دور حکومت میں جو بنا دی گئی ہے. اب تو ہم یونین کاؤنسل پہ جا رہے ہیں اور یونین کاؤنسلز کے لیول کے اوپر بھی جو ہے وہ سیف سٹی جا رہی ہے. تو اسی لیے الحمدللہ لاہور بڑے بڑے میٹروپولیٹن سے زیادہ سیف جو ہے وہ شہر ہے. عظمہ بخاری جی، آپ کے اس خوشکن اور حوصلہ افزا بیان کے بارے میں میرے دو سوالات ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے لاہور کو مکمل طور پہ سیف سٹی بنا لیا ہے اور اب آپ یونین کاؤنسلز کے لیول پہ جا رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ لاہور کی 274 یونین کاؤنسلز ہیں، تو پہلے آپ کو ان کو سیف کرنا چاہیے تھا، پھر لاہور کی طرف جاتی. آپ لوگوں نے لاہور کو، شہر کو تو سیف کر لیا، تو یونین کاؤنسلز کو کیوں نہیں سیف کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاہور تو سیف ہو جائے اور اس کی یونین کاؤنسل سیف نہ ہو؟ یہ سائنس مجھے سمجھ نہیں آئی. اور دوسری بات، پنجاب حکومت کو آخر ایسا کیا خبت ہو گیا کہ وہ چوتھے دن پریس کانفرنس کرتی ہے اور آ کے ہمیں بتاتی ہے کہ پنجاب میں بھی کرائم ریٹ زیرو ہے، لاہور میں بھی کرائم ریٹ زیرو ہے. میں آپ کے سامنے 2-3 خبریں رکھتا ہوں اور پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو آپ کا یہ کلیم ہے کیا وہ صحیح ہو سکتا ہے ان خبروں کے تناظر میں. پہلی خبر میں نے پرسوں سنو ٹی وی پہ دیکھی، بتایا گیا کہ 1864 صرف جیب تراشی کے واقعات ہوئے ہیں. پھر پچھلے دنوں کوئی مہینہ پہلے تیفی بٹ کا ایک واقعہ پیش آیا تھا رحیم یار خان میں. اس طرح کے تقریباً 500 واقعات پیش آ چکے ہیں جو سی سی ڈی کے مبینہ پولیس مقابلے ہوئے ہیں، جس میں تقریباً کہتے ہیں کوئی 700 کے قریب بندے مارے گئے ہیں. اور اب یہ تازہ خبر، محمد اقبال سنگھیڑا سیالکوٹ والے، جن کی وجہ مشہوری مبینہ طور پہ خواجہ آصف سے تعلق ہے، انہیں لاہور پولیس کسی کیس کے سلسلے میں پنڈی لے گئی. جب واپس لے کے آ رہی تھی تو چکری کے مقام پر ان کو واش روم جانا تھا، وہ واش روم گئے اور وہاں سے ان کے ساتھی ان کو چھڑا کے لے گئے. سب سے پہلے تو میں محمد اقبال سنگھیڑا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جب سے سی سی ڈی بنی ہے یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی ملزم کے ساتھی آئے اور اسے چھڑا کے لے گئے. ادروائز ایسے نالائق ساتھی آتے تھے، ہمیشہ اس کو گولی مارتے تھے اپنے ساتھی کو اور خود چلے جاتے تھے اور پولیس کو خراش تک نہیں آتی تھی. تو ہم اصل مدعے کی طرف آتے ہیں. عظمہ جی، جہاں پولیس کی موجودگی میں 500-700 قتل 500 واقعات ہو چکے ہیں اور 700 قتل ہو چکے ہیں، یہ اقبال سنگھیڑا کا واقعہ ہی لے لیں، تو آپ کیسے کلیم کر سکتی ہیں یہ کہ یہ سیف سٹی ہے، سیف پنجاب ہے؟ تو عظمہ بخاری جی، ہمیں اب یہ بتائیے، کیا ایسی ہی ہوتی ہے سیف سٹی؟ کیا ایسا ہی ہوتا ہے محفوظ صوبہ؟ اگر یہی کرائیٹیریا ہے تو پھر واقعی لندن اور نیو یارک تو بہت غیر محفوظ ہیں اور لاہور بہت محفوظ ہے. اور آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں محمد اقبال سنگھیڑا صاحب کی. انہوں نے فرار ہونا تھا اور وہ فرار ہو گئے. دوستوں کو شکایت ہے کہ ہم صرف اور صرف اپوزیشن کی بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی کا بیانیہ لے کے آگے چلتے ہیں، حکومت کی بات ہی نہیں کرتے. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنا بڑا مین سٹریم میڈیا ہے کہ ان کو میرا نہیں خیال کسی ہم جیسے چھوٹے سوشل میڈیا کی ضرورت ہوگی. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو باتیں ہم کرتے ہیں وہ مین سٹریم میڈیا پہ کہیں نہیں جا سکتی. اب جیسے ایمان مزاری کو سنیے، کیا کوئی مین سٹریم میڈیا یہ بات چلائے گا؟ افیکٹ ہوگی، اور یہ میں دعوے سے کہہ رہی ہوں افیکٹ ہوگی، کیونکہ جب کوالٹی ججز کا یہ ہوگا کہ ان کا جو انتخاب ہے، ان کی جو سلیکشن ہے وہ فوج یا حکومت کرے گی، تو پھر سب کی پریکٹس افیکٹ ہونی ہے، کوالٹی آف ججز افیکٹ ہونی ہے اور انصاف کسی کو نہیں ملنا. تو یہ صرف وقت کی بات ہے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے، لوگ نکلیں گے. ایمان مزاری نے جو کچھ کہا ہے وہ ہماری رائے نہیں ہے، یہ ایمان مزاری کا پوائنٹ آف ویو ہے اور ہمارے خیال میں یہ پوائنٹ آف ویو پیش ہونا چاہیے. ایک دلچسپ خبر اور سن لیجئے، وفاقی آئینی عدالت کو ابھی تک بیٹھنے کی جگہ دستیاب نہیں ہو سکی.
حکومت کو 27ویں آئینی ترمیم کی بہت جلدی تھی, 36 گھنٹے 40 گھنٹے میں ترمیم ہو گئی, حلف اٹھا لیے گئے, لیکن حکومت نے یہ نہیں سوچا کہ ان کو بٹھانا کہاں ہے. تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی مطلب ہے, حکومت کو ان کے کام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. حکومت کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ یہ عدالت بن جائے, سپریم کورٹ کو, اب میں لفظ عجیب سا یوز کر رہا ہوں, سپریم کورٹ کو توڑ دیا جائے, 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے, اس کا زور کم کر دیا جائے. مقصد صرف یہ تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا. جسٹس جمال خان مندوخیل کو سپریم جوڈیشل کونسل کے ساتھ ساتھ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل حکومت سے کچھ ناراض تھے, یہ خبریں آ رہی تھیں, اور ناراضگی کی وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ انہیں وفاقی آئینی عدالت میں نہیں لے کے جایا گیا. تو میرا خیال ہے کہ ان کی حکومت سے اب یہ جو ناراضگی تھی دور ہو گئی ہوگی. اس کے علاوہ جسٹس عامر فاروق کو بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا ممبر بنا دیا گیا ہے. اور آخر میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا اینڈ میں کہ میں نے یہ لطیفہ آپ کو کیوں سنایا. ایک پٹھان تھا, ریڑھی لگاتا تھا. ایک دن صبح اس کے پاس ایک گاہک آیا, اس نے کہا کہ میں تمہاری ساری ریڑھی کا مال خریدنا چاہتا ہوں. پٹھان نے انکار کر دیا. گاہک نے پوچھا کیوں؟ تو پٹھان نے کہا اگر میں سب کچھ تمہیں دے دوں گا تو سارا دن کیا بیچوں گا. یہی حال ہمارے میڈیا کا ہے. وہ سارا دن عمران خان کو رگڑتے رہتے ہیں, برا بھلا کہتے رہتے ہیں, اور رات کو جا کے مسلح پہ گرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ عمران کو زندہ قائم و دائم رکھیں, ورنہ ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا, ہم روزانہ کیا بیچیں گے. ٹاک از لائیو, لائک شیئر سبسکرائب کیجئے, کیونکہ سچ وہی جو ہم بولیں. ٹاک از لائیو.